آج جتنا علماء دیوبند پہ باتیں کی جا رہی ہے، جتنی علماء دیوبند کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے، اور جتنا علماء دیوبند کا مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا. آج علماء دیوبند کا تم مقابلہ کرتے ہو، علماء دیوبند پہ باتیں کرتے ہو. ازل سے لے کے اب تک علماء دیوبند کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا، نہ ہو سکتا ہے، نہ مقابلہ کر سکتا ہے. علماء دیوبند کی ایسے قربانیاں ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ سے لگان تھا، اور ایسے اللہ تعالیٰ سے یاریاں تھیں، ایسے اللہ تعالیٰ سے تعلقات بنے ہوئے تھے کہ ان کا جینا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تھے. آج علماء دیوبند کا مقابلہ کرتے ہو تم لوگ، علماء دیوبند پہ باتیں کرتے ہو تم. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے سرزمین پہ انگریز کے کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے، آپ نے اس بات کی لوگوں کو وہ کیا ہے کہ فتویٰ آپ نے اس بات کا جاری کیا. انگریز جج اس سے بات کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ تم نے فتویٰ دیا اس بات کا کہ انگریز حکومت میں بھرتی ہونا حرام ہے. تو اس نے کہتا میں آج بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہوں کہ انگریز حکومت میں بھرتی ہونا حرام ہے. تو اس نے کہا آپ کو مولانا پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اس بیانات کی وجہ سے، آپ کے اس فتوے کی وجہ سے آپ کس درجے تک جا سکتے ہو. آپ پھانسی ہو سکتے ہیں، تختے پہ سولی پہ چڑھایا جا سکتا ہے. تو مولانا جوہر حسین احمد مدنی کے قدمے میں پڑے، مولانا صاحب نے بیان بدل دیجئے، اپنی اس فتوے کو بدل دیجئے. تو فرمانے لگے مولانا صاحب کے اندر، مولانا احمد مدنی کے اندر اب بھی ایمان کا جذبہ زندہ ہے. تو انگریز جج کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں شاید میرے قلم کی کتنی طاقت ہے. اس نے کہا ہاں مجھے آپ کی قلم کا پتہ ہے، لیکن حسین احمد مدنی جب دیوبند سے فارغ کر کے آیا تھا تو اس نے بیگ بریف کورس کھولا اور اس میں سفید کپڑے کو ایسے چادر کو اچالا. اس نے کہا حسین احمد مدنی جب دیوبند سے فارغ ہو کے آیا تھا تو کفن بھی ساتھ لے کے آیا تھا کہ ختم نبوت پہ جان دینی پڑے گی. سبحان اللہ. آج تم لوگ علماء دیوبند کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو. حضرت لاہوری برف کے اس میں رکھا گیا، درمیان میں پڑے اس طرف ہی برف کی، جو اس طرف ہی برف کا بلاک رکھا گیا. سردیوں کا سخت موسم تھا، یہاں تک کہ جسم سارا سرد اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو انگریز حکومت والے مخاطب کہ اپنے بیان کو بدل دیجئے، جلوس لینا اور ختم نبوت کے نعرے لگانے سب چھوڑ دیجئے. تو کیا فرمانے لگے کہ آپ کی برف نے تو میرے جسم کو ٹھنڈا کر دیا، لیکن اندر کا میرا ایمان اس سے بھی زیادہ شدید گرم ہو گیا. کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں ختم نبوت کے نعرے، ختم نبوت کے جلسے چھوڑ دوں، ان کی رہنمائی کرنا چھوڑ دوں؟ کہ آپ لوگوں نے میرے جسم کو تو ٹھنڈا کر دیا، لیکن میرے اندر کا ایمان اس سے بھی زیادہ کہیں گرم ہو چکا. یہ علماء دیوبند کی قربانیاں تھی کہ قربان پہ قربان ہونے تو ہوتے رہے، تکلیف پہ تکلیف آتی رہی، لیکن پھر بھی ایمان اس کا عروج پہ جاتا رہا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، میں کس کے تذکرے کروں، کس علماء دیوبند کے کس سے سناؤں؟ کتابیں سارے علماء دیوبند کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اور تاریخ گواہ جو حق پہ ہوتا ہے تکلیف اس سے آتی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو، ازل سے لے کر اب تک علماء دیوبند پہ شہادتیں ہوتی رہی اور سینے پہ گولیاں کھاتے رہے دوستو. کیونکہ علماء دیوبند چند پیسوں کی خاطر بکے نہیں، اپنے ایمان کے سودے نہیں کیے، کیونکہ ان کا مطلوب اللہ کی ذات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محبوب تھے. تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ گولی لگی سر کے اوپر، تو ایسے لے کے سر کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب آتے دوڑے ہوئے آئے کہ قاسم نانوتوی کیا ہوا؟ فرمایا گولی. اس نے کہا 3 دفعہ گنگوئی صاحب نے نماز کا درود شریف 3 دفعہ پڑھا، اور قاسم سے کہا اپنے سر کو اٹھاؤ. جیسے سر کو ہاتھ ہٹایا تو کوئی زخم کا نشان بھی نہیں تھا. یہ علماء دیوبند کی قربانیاں ہیں. آج تم علماء دیوبند کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، آج تم علماء دیوبند پہ باتیں کرنے کے لیے. خدا کی قسم قیامت تک میں علماء دیوبند کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا.